بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین اکرام۔ میں نے آپ کو پہلا حصہ سید الشہداء حضرت امام حسین کا سنا چکی ہوں، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلا حصہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ اور ناظرین، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور فل ویڈیو دیکھیے گا، پسند آنے پر لائک ضرور کیجیے گا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، جس نے ان سے دشمنی و بغض رکھا اس نے میرے ساتھ دشمنی و بغض رکھا۔ ناظرین کرام، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کے سردار ہونے کی ڈگری جاری ہوئی، جس سے نہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاف الفاظ میں خبر غیب سے امت کو حضرات حسنین کرمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کے جوانوں کی سرداری کی نوید سے نوازا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسین حسن اور حضرت امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں نبی کریم کی خدمت اقدس میں جاؤں، آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کروں اور آپ سے سوال کروں، میری اور آپ کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، پھر میں نے آپ کے ساتھ نماز مغرب ادا کی، یہاں تک کہ نماز عشاء بھی ادا کی۔ پھر آپ حجرے کی طرف روانہ ہوئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا، میری آواز کو سنا اور فرمایا یہ کون ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا تجھے کیا حاجت ہے؟ پھر خود ہی فرمایا اللہ تعالیٰ تیری بخشش بھی فرمائے اور تیری والدہ کی بھی بخشش فرمائے۔ پھر فرمایا یہ فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھ پر سلام پڑھے اور مجھے بشارت دے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ ناظرین کرام، فرمان نبوی کا مطلب ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے دو پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے، ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے رسول کریم انہیں سونگھا کرتے تھے۔ حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے دو پھولوں کے باپ تم پر سلام ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا کہ اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ نے فرمایا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول کریم خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے پاس بچوں کو لا پھر انہیں سونگھتے تھے اور اپنے ساتھ لپٹاتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر دو سرخ قمیضیں تھیں وہ دونوں چلتے تھے اور کرتے تھے، رسول کریم منبر مبارک سے اترے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، سے ان دونوں بچوں کو دیکھا چلتے اور گرتے ہیں تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کر دی اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔
ناظرین کرام، خیال رہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطبہ قضا کرنا حضور کا اپنی خصوصی اعزاز ہے۔ نہ تو ہم کو جائز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے خطبہ جمعۃ المبارک تر کریں، اور نہ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائز تھا کہ صاحبزادوں کے لیے خطبہ اور نماز چھوڑیں۔ آپ نے حضرت امامہ بنت ابوالعاص یعنی اپنی نواسی کو کندھے پر لے کر نماز پڑھی، اس طرح کہ رکوع سجود کے وقت انہیں زمین پر اتار دیتے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الفاطمۃ الزہرا اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے جاں نثار سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خوار کی ہی میں جان گئے تھے۔ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کرنے والوں کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا، جیسا کہ ان حدیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہے۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس مقام کی یہ مٹی لا کر دی اور بتایا یہ زمین امام حسین کی شہادت گاہ بنے گی۔ ناظرین کرام، حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میرا یہ بیٹا حسین جس جگہ شہید کیا جائے گا اس کا نام کربلا ہے، لہٰذا جو شخص تم میں سے اس وقت وہاں حاضر ہو وہ ضرور ان کی مدد کرے۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ روایت ہے کہ بارش کے فرشتے نے حضور کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ کی امت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے گی، چاہیں تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مٹی کو شیشی میں بند کر لیا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن خون بن گئی۔ ناظرین کرام، ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی بہت روئے۔ پھر فرمایا کہ میں حضور کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سید الفاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں کہ میں حسن اور حسین کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضور، یہ آپ کے دونوں نواسے ہیں، انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن رضی اللہ عنہ کے لیے ہیبت و سیادت ہے اور حسین رضی اللہ عنہ کے لیے میری جارحیت سخاوت ہے۔ ناظرین کرام، ان حدیث سے واضح طور پر یہ معلوم ہوا کہ حضور کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بار بار ذکر فرمایا۔ یہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عہد طفولی ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ وہ اس کے چپے چپے کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا،
خون کہاں بہائے جائیں گے۔ مختلف حدیث میں وحی نزول کے ذریعے اس بات کے بارے میں پیشگی طور پر مطلع کر دیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے واضح الفاظ میں اس بات کی تشریح کر دی گئی تو حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا نے دعا کیوں نہ فرمائی؟ جب یہ حدیث شریف میں ہے تقدیر نہیں ملتی مگر دعا سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو دعا فرما کر تقدیر میں تبدیلی کروا سکتے تھے، مگر آپ مشیئت ازلی پر راضی تھے اور راضی برضا تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ حکم الہی کونین ذرے ذرے پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے، اور نہ حضرت علی سید الفاطمہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی خبر شہادت نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ دعا فرمائیں کہ خدا نے عز و جل امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس حادثے سے محفوظ رکھے۔ اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ سب لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نبی کی بارگاہ اقدس میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا، جبکہ آپ کی دعا کا حال یہ ہے کہ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائے محمد۔ ناظرین کرام، حضور نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ امام حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف و مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب نبی کوئی نہیں ہو سکتا تو نواسۂ رسول کا درجہ اسی طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضائے الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعت کا بول بالا بھی ہو جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، یہ دوسرا حصہ ہے اور تیسرا حصہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پیش کر دوں گی۔